نہیں پڑی، جماعت کے بغیر نہیں پڑی۔ اب حالت یہ ہے کہ پہرا ہے، قتل و عام ہے، مسجد میں جانے نہیں دیتے، ماجرا کیسے پہنچوں گا؟ فرماتے ہیں دل میں ایک ترقیب آئی کہ دیوانہ بن جاؤں، پاگلوں والی حرکتیں کروں گا۔ وہ کہیں گے پاگل ہے، چھوڑ دو اس کو، آرام سے اپنا کام بن جائے گا، اندر جا کے مسجد نبی میں نماز پڑھ لوں گا۔ ابن مسیب فرماتے ہیں میں جیسے ہی گھر سے نکلا تو یزید کے سپاہیوں نے مجھے گرفتار کر لیا، اور جو بڑا افسر تھا اس نے کہا اس کو قتل کر دو، گردن اتار دو اس کی، یہ کرفیو لگا ہوا ہے، کیوں نکلا ہے باپ؟ فرماتے ہیں میں نے دیوانوں والی حرکتیں شروع کر دی جیسے پاگل ہوتے۔ انہوں نے کہا چھوڑو چھوڑو، یہ تو کوئی پاگل آدمی ہے، جانے دو اس کو، یہ پاگل ہے، مجنون ہے، چھوڑو اس کو۔ فرماتے ہیں اپنا کام بن گیا۔ جب مسجد نبوی میں گیا، گھڑیاں تو تھی نہیں، مشکات شریف پڑھ رہا ہوں، باب الکرامات پڑھ رہا ہوں، سعید ابن مسیب کی روایت پڑھ رہا ہوں جو تابعی ہے۔ فرماتے ہیں ٹائم کا پتہ نہیں کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، پریشان ہو کے حضور کے منبر کے قریب بیٹھ گیا، محراب نبوی کے قریب بیٹھ گیا کہ اذان نہیں ہو رہی، یزید نے پہرا لگایا ہوا ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آتا، کسی کو آنے نہیں دیتے، باہر نکلنے نہیں دیتے، کیسے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہوا؟ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں اچانک میں نے دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر، کون ہے اذان دینے والا؟ آدمی تو ہے نہیں کوئی، ادھر ادھر سب دیکھا، مسجد نبوی میں کوئی اذان پڑھنے والا نظر نہیں آیا۔ فرمایا جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر چلنا شروع کر دیا، ادھر چل رہے، جدھر سے آواز آ رہی ہے ادھر چل رہے۔ فرمایا جیسے جیسے قریب ہوتا جاتا تھا آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، اور جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر جا رہا۔ فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم میں سیدھا قبر رسول پر پہنچا، وہ آواز میرے مصطفیٰ پاک کی قبر انور سے آ رہی تھی۔ اذان کی آواز حضور کی قبر شریف سے آئی، سعید ابن مسیب سے سنی، مشکات باب الکرامات پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اذان ہوئی، تھوڑی دیر بعد اقامت کی آواز آئی، تکبیر کی آواز آئی، پھر تھوڑی دیر بعد جماعت کرانے کی آواز آئی۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ درود و سلام پڑھو تو محبت سے پڑھو، اور پورے خطبہ جمعہ کا، خطاب جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کی دنیا میں ڈوب کر پڑھو، کیف و مستی میں پڑھو، سرور کے عالم میں پڑھو، وجد اور کیف میں آگے پڑھو، اور آگے تھوڑا سا 2 قدم بڑھو تو ذرا آپ دیدہ ہو کر مزہ چکھو درود و سلام پڑھنے کا، میرے آقا کرم کیسے فرماتے ہیں۔ اقبال کو بھی کہنا پڑا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت آشنائی۔ کسی نے اقبال سے پوچھا کہ اتنا شعور، اتنا فہم، اتنا ادراک، اتنا علم اے اقبال تمہیں کہاں سے ملا؟ کہا میں نے 1 کروڑ مرتبہ پیارے مصطفیٰ پاک پر درود و سلام پڑھا۔ اقبال کہہ رہا ہے کتنی مرتبہ؟ کہا 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھتا جاتا تھا، لکھتا جاتا تھا، لکھتا جاتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جب 1 کروڑ مرتبہ پیارے آقا پر درود و سلام مکمل ہو گیا، رب نے مجھے یہ فہم عطا کیا، یہ ادراک عطا کیا، یہ شعور عطا کیا، یہ علم و آگاہی رب کریم نے مجھے عطا کیا، یہ علوم و معارف مجھے میرے رب کریم نے پیارے مصطفیٰ پر درود پاک کی برکت سے عطا کیا۔ آج ہم بھی بگڑی بنانا چاہتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ پر رو رو کر آپ دیدہ ہو کر درود و سلام عرض کیا کرو، اور زندگی کی گھڑیاں یہ میسر آئیں نہ آئیں۔ پچھلا جمعہ ہم سمجھتے تھے کہ جمعہ الوداع ہے، کہ 30 روزے تو لوگ ہونے ہی نہیں دیتے، اور اللہ کے فضل سے جب رب چاہے تو لوگ جو مرضی چاہیں، رب نے کہا کہ نہیں 30، لیکن پریشان نہیں ہونا، یہ حدیث بھی سن لو، 29 روزے ہوتے پھر بھی ثواب 30 کا ہی ملنا تھا۔ 29 روزے ہوتے، آج کا روزہ نہ ہوتا، عید ہوتی، جمعہ ہوتا، تو ثواب کتنوں کا ملنا تھا؟ 30 کا۔ یہ اس کا کرم ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کل اگر چاند نظر آ جاتا تو ثواب تو ملنا ہی تھا 30 روزوں کا، لیکن اس کا یہ کرم ہوا کہ 5 جمعے مل گئے رمضان پاک کے۔
کتنے جمعے مل گئے؟ رمضان پاک کے علاوہ ایک جمعہ پڑھا تو ایک جمعے کا ثواب، اور رمضان میں ایک جمعہ پڑھا تو 70 کا ثواب۔ رب نے کہا اس امت کے لیے آسانی ہو جائے، ایک جمعہ اور دے دو ان کو۔ اب یہ موقع آئے یا نہ آئے، جی بھر کے مزے لوٹ لو اس جمعے کے۔ آئندہ سال کون ہوگا، کون ہم میں سے نہیں ہوگا۔ حضرات، میری آپ سے التجا ہے، گزارش ہے، یہ دعوت ہے، اور اگر آپ قبول کریں گے اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر نہیں کریں گے تو خدا پھر بھی آپ کا بھلا کرے، لیکن مزہ ضرور آئے گا، کیف ضرور آئے گا، گناہ دھل جائیں گے، آنکھوں کا وضو ہو جائے گا انشاءاللہ، اور دل کا بھی وضو ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے، دل کا بھی وضو، نگاہ کا بھی وضو، جسم کا بھی وضو ہو جائے گا۔ نماز جمعہ پڑھ کے آج جانا نہیں، جانا نماز جمعہ سے جب فارغ ہوں گے ایک نعت شریف ہوگی، بڑے پیارے ثنا خان ہیں، میں اگلے دن شیخو پورہ گیا، مزہ تو جب ہے نا جب آدمی پڑھے یا بات کرے تو دل پہ اثر کرے ہے جی۔ یہ آنکھوں کا وضو نہ ہو تو فائدہ کیا؟ کالج کے سٹوڈنٹ ہیں، ایک ہوئے نعت خان نعت شریف پڑھتے ہیں، جلسوں میں جاتے ہیں، روایتی نہیں ہے، کالج کے سٹوڈنٹ ہے، اس نے نعت شریف پڑھی، پوری نعت میں عابدیدہ رہا۔ میں نے ان کو دعوت دے دی، میں نے کہا آپ جمعے ہمارے ہاں پڑھیے، اور جمعے کے بعد ان کی نعت شریف سننی ہے، پھر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، حضور پر درود شریف عرض کرنا ہے۔ حدیثیں آپ سن چکے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جو محبت سے پڑھتا ہے میں سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ سرکار پہچانیں کہ آج جامع مسجد کھجور والی میں ہزاروں لوگ، اس کے تمام گوشے، اس کے گلیاں و بازار و مارکیٹیں غلامان مصطفیٰ سے نماز جمعۃ الوداع کی ادائیگی کے لیے بھری ہوئی ہیں، اور سب یک زباں ہو کر میرے اوپر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ آقا پہچانیں گے بھی، نگاہ لطف و کرم بھی فرمائیں گے۔ نماز کے بعد تشریف رکھیے، ایک نعت شریف، درود و سلام، اس کے بعد دعا، دعا کے بعد رخصت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔